سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 192 سورۃ الشعراء کا 11واں رکوع اور 19ویں پارے کا 15واں رکوع۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور بے شک یہ قرآن رب العالمین کا اتارا ہوا ہے۔ نزل به الروح الامین، اسے روح الامین لے کر اترے۔ روح الامین سے حضرت جبریل علیہ السلام مراد ہیں، جو وحی کے امین ہیں، امانت دار ہیں۔ علی قلبی کا، آپ کے دل پر، تاکہ آپ اسے محفوظ رکھیں اور سمجھیں اور نہ بھولیں۔ دل کی تخصیص، دل کا ذکر اس لیے ہے کہ در حقیقت وہی مخاطب ہے، دل ہی سے خطاب کیا جاتا ہے۔ تمیز، عقل اور اختیار کا مقام بھی دل ہے۔ تمام جسم کے اعضاء اس کے قابو میں ہیں، سب دل کے مسخر اور مطیع و فرمانبردار ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ دل کے درست ہونے سے تمام بدن درست ہو جاتا ہے، اور اس کے خراب ہونے سے سب جسم خراب ہوتا ہے۔ غم کا مقام بھی دل ہے، رنج کا مقام بھی دل ہے، خوشی فرحت کا بھی مقام دل ہے۔ جب دل کو خوشی ہوتی ہے تو تمام جسم کے اعضاء پر اس کا اثر پڑتا ہے۔ تو دل مثل رئیس کے ہے، پورے جسم کا وہ سردار ہے۔ عقل بھی دل ہی میں ہوتی ہے، یہی موضع ہے عقل کا۔ تو امیر مطلق ہوا، یعنی دل پوری طرح سے سردار ہے اور سارے جسم کے اعضاء اس کے تابعدار ہیں۔ تکلیف جو عقل و فہم کے ساتھ مشروط ہے، اسی کی طرف راجع ہوئی، یعنی انسان کو جو مکلف بنایا گیا تو اسے مکلف بنایا گیا جو عقل رکھتا ہے، فہم رکھتا ہے۔ جو بچہ ناسمجھ ہے، جو شخص مجنون ہے، اسے شریعت کا مکلف نہیں بنایا گیا۔ معلوم ہوا کہ سارا دار و مدار جو ہے وہ دل کا ہے، اس لیے یہاں پر دل کی تخصیص فرمائی۔ علی قلبی کا، آپ کے دل مبارک پر اس قرآن مجید فقان حمید کو نازل کیا، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈر سنائیں، تاکہ آپ کافروں کو اللہ کے عذاب کا ڈر سنائیں۔ بلسان عربی مبین، روشن عربی زبان میں۔ وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور بے شک اس کا چرچا پچھلی کتابوں میں ہے، یعنی جو کتابیں گزر چکی اس میں اس کا چرچا ہے۔ یہاں مفسرین فرماتے ہیں وَإِنَّهُ، ہو ضمیر کا مرجع اگر قرآن ہو تو ترجمہ یہ ہوگا کہ اس قرآن کا ذکر تمام آسمانی کتابوں میں ہے، اور اگر ہو ضمیر کا مرجع سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہو، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ضمیر راجع ہو، تو معنی یہ ہوں گے کہ پچھلی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت اور آپ کی صفات لکھی ہوئی ہیں، ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ اولم یکن لہم آیتن، اور کیا یہ ان کے لیے نشانی نہ تھی سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے ہونے کی، آپ کے صدق نبوت اور رسالت پر کیا یہ نشانی نہ تھی؟ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل، کہ اس نبی کو جانتے ہیں بنی اسرائیل کے علماء۔ بنی اسرائیل کے علماء اپنی کتابوں سے اس نبی آخر الزماں کو جانتے ہیں اور لوگوں کو خبریں دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ اہل مکہ نے یہود مدینہ کے پاس، مدینہ شریف کے یہودیوں کے پاس اپنے معتقدین کو یہ دریافت کرنے بھیجا کہ کیا نبی آخر الزماں سید کائنات
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ان کی کتابوں میں کوئی خبر ہے؟ اس کا جواب یہودی علماء نے یہ دیا کہ یہی ان کا زمانہ ہے اور ان کی نعت اور صفت توریت میں موجود ہے۔ یہودی علماء میں سے حضرت عبداللہ بن سلام اور حضرت ابن یامین، حضرت ثعلبہ، حضرت اسد اور حضرت اسید، یہ وہ حضرات ہیں جنہوں نے توریت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف پڑھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ حضرات ایمان لائے۔ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر ایمان نہ لاتے۔ معنی یہ ہے کہ ہم نے یہ قرآن کریم ایک فصیح بلیغ عربی نبی پر اتارا جن کی فصاحت بلاغت اہل عرب کو مسلم ہے۔ اہل عرب اس نبی کی فصاحت و بلاغت کو تسلیم کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ قرآن کریم معجز ہے، عاجز کر دینے والی کتاب ہے۔ اس کی مثل ایک سورت بنانے سے بھی تمام دنیا عاجز ہے۔ اس کے علاوہ اہل کتاب کے علماء کا اتفاق ہے کہ اس کے نزول سے پہلے اس کے نازل ہونے کی بشارت اور اس نبی کی صفت ان کی کتابوں میں انہیں مل چکی ہے۔ اس سے یقینی طور پر، قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ نبی اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں اور یہ کتاب اللہ کی نازل فرمائی ہوئی کتاب ہے، اور کفار جو طرح طرح کی بیہودہ باتیں اس کتاب کے متعلق کہتے ہیں سب باطل ہیں، اور خود کفار بھی متحیر ہیں، حیران اور پریشان ہیں کہ اس کے خلاف کیا بات کہیں۔ اس لیے کبھی وہ کہتے ہیں کہ یہ تو پرانے لوگوں کی داستانیں، قصے، کہانیاں ہیں، کبھی شعر کہتے ہیں، کبھی جادو کہتے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس قرآن کو خود سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی غلط نسبت کر دی ہے۔ اللہ نے قرآن نازل نہیں کیا، حضور نے خود بنایا، اور کہتے ہیں یہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس طرح کے بیہودہ اعتراض دشمن ہر حال میں کر سکتا ہے۔ جو بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، جو ضدی ہے، تو وہ نہ ماننے والا ہے، وہ کسی بات کو ماننے کی تیار ہی نہیں، تو جیسی بھی حالت ہو وہ اعتراض ضرور کرے گا۔ اب ان کا یہ اعتراض ہے کہ یہ چونکہ عربی جانتے ہیں، فصیح و بلیغ ہیں، اس لیے انہوں نے عربی میں قرآن بنا لیا۔ تو فرمایا حتیٰ کہ اگر بالفرض یہ قرآن کسی غیر عربی اجمی شخص پر نازل کیا جاتا جو عربی کی مہارت نہ رکھتا، اس کے باوجود وہ ایسا معجز قرآن پاک پڑھ کر سناتا جو لوگوں کو عاجز کرنے والا ہے، جب بھی یہ لوگ اسی طرح کفر کرتے جس طرح انہوں نے اب کفر و انکار کیا، کیونکہ ان کے کفر و انکار کا باعث عناد ہے، حسد ہے، کینہ ہے، بغض ہے، عداوت ہے، ضد ہے۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود مخالفت کرتے ہیں۔ تو یہاں فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ، اور اگر ہم اسے کسی غیر عربی شخص پر اتارتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، کہ وہ انہیں پڑھ سناتا جب بھی اس پر وہ ایمان نہ لاتے۔ كَذَلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ، ہم نے یوں ہی جھٹلانا داخل کر دیا مجرموں کے دلوں میں، یعنی ان کافروں کے دلوں میں کفر کو ہم نے داخل کر دیا، جن کا کفر اختیار کرنا اور اس پر اصرار کرنا، اس پر مصر رہنا ہمارے علم میں ہے۔ تو ان کے لیے ہدایت کا کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جائے، کسی حال میں وہ کفر سے پلٹنے والے نہیں، ایمان لانے والے نہیں، کیونکہ ان کے دل مردہ ہیں۔ لا یؤمنون بھی، وہ اس پر ایمان نہ لائیں گے، حتی یروا العذاب العلیم،
یہاں تک کہ دیکھیں دردناک عذاب۔ جب تک یہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں نہیں مانیں گے۔ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تو وہ اچانک ان پر آ جائے گا اور انہیں خبر نہ ہوگی۔ فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنظَرُونَ، تو کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت ملے گی تاکہ ہم ایمان لائیں اور تصدیق کریں، لیکن اس وقت مہلت نہ ملے گی۔ جب سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کو اس عذاب کی خبر دی تو براہ تمسخر اور استہزاء کہنے لگے، مذاق اڑانے کے لیے کہنے لگے یہ عذاب کب آئے گا؟ اس پر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ، تو کیا ہمارے عذاب کی جلدی کرتے ہیں؟ أَفَرَأَيْتَ إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ، بھلا دیکھو تو اگر ہم کچھ برس انہیں برتنے دیں، أَفَرَأَيْتَ بھلا دیکھو، إِن مَّتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ اگر ہم انہیں کئی برس زندہ رکھیں اور یہ دنیا سے فائدے اٹھاتے رہیں، ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، پھر آئے ان پر وہ جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں، یعنی عذاب الہی کچھ تاخیر سے آئے، ما اغنا عنہم ما کانوا یمتعون، تو کیا کام آئے گا ان کے وہ جو برتتے تھے، یعنی دنیا کی زندگانی اور اس کا عیش چاہے جتنا بھی طویل ہو جائے لیکن نہ وہ عذاب کو دور کر سکے گا نہ اس کی شدت کم کر سکے گا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں، یعنی جس بستی کو ہلاک کیا گیا تو پہلے ان میں ڈر سنانے والے بھیجے گئے، انہوں نے سمجھانے کا حق ادا کیا، پھر بھی جب یہ لوگ نہ مانے تو انہیں ہلاک کیا گیا۔ وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنذِرُونَ ذِكْرًا، اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہ کی جسے ڈر سنانے والے نہ ہوں نصیحت کے لیے۔ وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ، اور ہم ظلم نہیں کرتے، پہلے حجت قائم کر دیتے ہیں، ڈر سنانے والوں کو بھیج دیتے ہیں، اس کے بعد بھی جو لوگ سیدھے راستے پر نہیں آتے اور حق کو قبول نہیں کرتے ان پر عذاب کرتے ہیں۔ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، اور اس قرآن کو لے کر شیطان نہ اترے، اس میں کافروں کا رد ہے جو کہتے تھے کہ جس طرح شیاطین کاہنوں کے پاس آسمانی خبریں لاتے ہیں، اسی طرح معاذ اللہ حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شیاطین قرآن لاتے ہیں۔ اس آیت میں ان کی اس خیال کو باطل کر دیا کہ یہ بالکل غلط خیال ہے۔ وما ينبغي لهم، اور وہ شیاطین اس قابل نہیں کہ وہ قرآن لا سکیں۔ وما يستطيعون، اور نہ وہ ایسا کر سکتے ہیں کیونکہ یہ ان کے مقدور سے باہر ہے، یہ ان کے بس کی بات ہی نہیں۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو سننے کی جگہ سے دور کر دیے گئے ہیں، یعنی انبیاء علیہم السلام کی طرف جو وحی ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو محفوظ کر دیا جب تک کہ فرشتہ اس کو بارگاہ رسالت میں پہنچائے، اس سے پہلے شیاطین اس کو نہیں سن سکتے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے فرماتا ہے فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوچھ، فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ، ورنہ تجھ پر عذاب ہوگا، ورنہ تو برباد ہو جائے گا۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اور اے محبوب اپنے قریب تر رشتہ داروں کو ڈر سنائیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کے رشتہ دار بنی ہاشم اور بنی مطلب ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اعلان کے ساتھ ڈر سنایا اور اللہ کا خوف دلایا، جیسا کہ احادیث صحیحہ میں موجود ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے محبوب آپ اپنی رحمت کا بازو بچھائیے اپنے پیرو مسلمانوں کے لیے، ان مسلمانوں کے لیے جو آپ کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کے لیے اپنی رحمت کا بازو بچھائیے، یعنی لطف و کرم فرمائیے ان مومنین پر جو سچائی کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ آپ پر ایمان لائیں، چاہے وہ مومنین آپ کے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، آپ ان پر لطف و کرم فرمائیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، تو اگر وہ آپ کا کہنا نہ مانے، آپ کا حکم نہ مانے، آپ کی نافرمانی کریں، فَقُلْ، تو آپ فرما دیجئے، انی بریء مما تعملون، میں تمہارے کاموں سے بے علاقہ ہوں، بری ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اور اس پر بھروسہ کریں جو عزت والا مہربان ہے، یعنی اللہ تعالی پر بھروسہ کریں۔ آپ اپنے تمام کام اللہ کو تفویض کریں، یعنی اللہ کے سپرد کر دیں۔ امت کے لیے اس میں تعلیم ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے والے کو یہ سمجھنا چاہیے کہ انسان صرف کوشش کر سکتا ہے، لیکن ہوتا وہی ہے جو رب چاہتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں۔ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کی مدد فرماتا ہے۔ الذی یراک حین تقوم، جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ اے محبوب، جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا دعا کے لیے کھڑے ہوتے ہیں یا ہر اس مقام پر جہاں آپ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور نمازیوں میں آپ کے دورے کو بھی اللہ دیکھتا ہے۔ جب آپ اپنے تہجد پڑھنے والے صحابہ کرام کے احوال ملاحظہ فرمانے کے لیے رات کو دورہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون سے صحابی رات کے وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا معنی یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام ہو کر نماز پڑھاتے ہیں اور قیام، رکوع، سجدے اور قعود میں گزرتے ہیں تو اللہ دیکھتا ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک کی گردش کو دیکھتا ہے نمازوں میں، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے پیچھے یکساں ملاحظہ فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں ہے، اللہ کی قسم مجھ پر تمہارا خشوع و رکوع پوشیدہ نہیں، میں تمہیں اپنی پیٹھ کے پیچھے دیکھتا ہوں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ اس آیت میں ساجدین سے مومنین مراد ہیں، اور معنی یہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہم السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنین کی اصلاب اور ارحام میں جو آپ نے دورہ فرمایا، آپ کے دورے کو اللہ تعالیٰ ملاحظہ فرماتا ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت حوا سے لے کر آپ کے والد اور آپ کی والدہ تک جتنی پشتوں میں آپ رہے اور جتنے رحموں میں آپ رہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے دورے کو ملاحظہ فرمایا، اور یہ سب کے سب مومن تھے۔ اس سے ثابت ہوا کہ آپ کے تمام اصول، آبا و اجداد حضرت آدم علیہ السلام تک سب کے سب مومن ہیں۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سنتا جانتا ہے، وہی سننے والا، علم والا ہے۔
یعنی تمہارے قول و عمل اور تمہاری نیت کو اللہ جانتا ہے، اللہ تمہارے قول کو سنتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے جواب میں جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان اترتے ہیں، یہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کافروں کا جواب ارشاد فرماتا ہے، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیطان؟ تنزل علی کل افاک اثیم، اترتے ہیں ہر بڑے بہتان والے گناہگار پر، جیسے مسلمہ کذاب وغیرہ جو کاہن تھے ان پر شیاطین اترتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، شیطان اپنی سنی ہوئی ان پر ڈالتے ہیں اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں۔ یعنی شیاطین اپنی سنی ہوئی وہ باتیں ان کاہنوں پر ڈالتے ہیں جو انہوں نے فرشتوں سے سنی ہوتی ہیں، اور فرمایا وہ اکثرهم کاذبون، اور ان میں اکثر جھوٹے ہیں، کیونکہ وہ فرشتوں سے سنی ہوئی باتوں میں اپنی طرف سے بہت جھوٹ ملا دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ ایک بات سنتے ہیں تو 100 جھوٹ اس کے ساتھ ملاتے ہیں، اور یہ بھی اس وقت تک تھا جب تک کہ وہ آسمان پر پہنچنے سے روکے نہ گئے تھے، پھر آسمان پر پہنچنے سے انہیں روک دیا گیا۔ اب یہ آسمان دنیا کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں تو انہیں انگارے سے مارا جاتا ہے۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کرتے ہیں، یعنی گمراہ لوگ شاعروں کی پیروی کرتے ہیں ان کے اشعار میں کہ وہ گمراہ کن اشعار کو پڑھتے ہیں، رواج دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اشعار جھوٹ اور باطل ہوتے ہیں۔ یہ آیت کافر شاعروں کے بارے میں نازل ہوئی جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں شعر کہتے تھے، اور کہتے تھے کہ جیسا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ایسا ہم بھی کہہ لیتے ہیں، اور ان کی قوم کے گمراہ لوگ ان سے ان اشعار کو نقل کرتے تھے۔ ان لوگوں کی اس آیت میں مذمت فرمائی گئی۔ الم تر انہم فی کل وادی یہیمون، کیا تم نے نہ دیکھا کہ وہ ہر وادی میں سرگرداں پھرتے ہیں، حیران و پریشان پھرتے ہیں، اور ہر طرح کی جھوٹی باتیں بناتے ہیں، اور ہر لغو فضول اور باطل چیزوں میں شعر وہ پیش کرتے ہیں، ہر لغو باطل میں سخن آرائی کرتے ہیں، جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، جھوٹی مذمت کرتے ہیں، گستاخیاں کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو نہیں کرتے۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر کسی کا جسم پیپ سے بھر جائے تو یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ شعر سے پر ہو۔ مسلمان شاعر جو اس طریقے سے بچتے ہیں وہ اس حکم سے مستثنیٰ کیے گئے، ان کے لیے مذمت نہیں ہے۔ یعنی یہ مذمت ان شاعروں کی ہے کہ جو جھوٹے اشعار کہتے ہیں، اشعار میں گندگی ہوتی ہے، فحاشی و ریانی ہوتی ہے، بے حیائی ہوتی ہے، اشعار کے ذریعے دین سے وہ لوگوں کو دور کرتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین بیت بھی کرتے ہیں، اشعار کفر پر مشتمل ہوتے ہیں، ان لوگوں کی مذمت کی گئی۔ لیکن جو مومن شعراء ہیں ان کی تعریف کی گئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ اس میں شعراء اسلام کا استثناء فرمایا گیا، یعنی جو مسلمان شعراء ہیں وہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حمد لکھتے ہیں، اسلام کی تعریف لکھتے ہیں، نصیحتیں لکھتے ہیں، اس پر اجر و ثواب پاتے ہیں۔
بخاری شریف میں ہے کہ مسجد نبوی شریف میں حضرت حسان بن ثابت کے لیے ممبر بچھایا جاتا تھا اور حضرت حسان بن ثابت اس پر کھڑے ہو کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مفاخر پڑھتے تھے، حضور کی شان بیان کرتے اور کفار کی گستاخیوں کا جواب دیتے تھے، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے حق میں دعا فرماتے جاتے تھے۔ بخاری کی حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بعض شعر حکمت ہوتے ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس مبارک میں اکثر شعر پڑھے جاتے تھے، جیسا کہ ترمذی شریف میں حضرت جابر بن سمورہ سے مروی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ شعر کلام ہے، بعض اچھا ہوتا ہے، بعض برا، اچھے کو لو، برے کو چھوڑ دو۔ حضرت امام شعبی نے کہا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعر کہتے تھے، حضرت علی ان سب سے زیادہ شعر فرمانے والے تھے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے، ان شعراء مسلمانوں کی مذمت نہیں ہے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور بکثرت اللہ کی یاد کی، اور شعر ان کے لیے اللہ کی یاد سے غفلت کا سبب نہ ہو سکا، بلکہ ان لوگوں نے جب شعر کہا بھی تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت اور صحابہ کرام اور امت کے نیک لوگوں کی تعریف اور حکمت اور نصیحت، زہد و تقوی، ادب و تعظیم میں انہوں نے اشعار کہے۔ وَانْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بدلہ لیا بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی کافروں نے جو گستاخی کی اس کا بدلہ انہوں نے اشعار کے ذریعے لیا، بعد اس کے کہ ان پر ظلم ہوا کفار کی طرف سے، کہ کافروں نے مسلمانوں کی اور ان کے پیشواؤں کی توہین بے ادبی کی، تو ان مسلمان شعراء نے اس کو دفع کیا اور اس کے جوابات دیے۔ یہ مذموم نہیں ہے، یہ کوئی برا کام نہیں ہے، بلکہ اجر و ثواب کے ایسے لوگ مستحق ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ مومن اپنی تلوار سے بھی جہاد کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جہاد کرتا ہے، تو یہ ان حضرات کا جہاد ہے جو اشعار کے ذریعے دشمنوں کو جواب دیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور اب جانا چاہتے ہیں ظالم کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے، یعنی مشرکین جنہوں نے سید الطاہرین، ساری مخلوق میں افضل، سارے نبیوں رسولوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی، بے ادبی کی، یہ ظالم، یہ مشرکین ان قریب جان لیں گے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، موت کے بعد ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا، جہنم کی طرف وہ پلٹا کھائیں گے اور وہ برا ہی ٹھکانہ ہے۔ سورۃ الشعراء کا 11واں رکوع مکمل ہوا۔ یہ اس سورہ مبارکہ کا آخری رکوع ہے۔ الحمدللہ یہ سورہ مبارکہ مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ اس سورت کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔